بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں بات شروع ہوئی تھی کہ سود اس مبارک دین میں اللہ پاک نے حرام فرمایا ہے، اور ہر ایسا طریقہ، ہر ایسا عمل، ایسی تجارت، ایسی ملازمت، ایسا کاروبار اور ایسا لین دین جس میں خدا نخواستہ سود کا عمل دخل ہو یا سود کا شبہ ہو، اس سے ہر مسلمان کے لیے بچنا ضروری، لازم اور فرض ہے۔ پھر آپ کے سامنے بات عرض کی تھی کہ عام طور پہ جو ہمارے ایک مسلمان کی زندگی کے جو معاملات ہیں یا جو ہم کاروبار کرتے ہیں وہ 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ یا تو سونا چاندی کی بنیاد پہ کاروبار ہم کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک بڑا کاروباری سلسلہ ہے، یا پھر دوسری صورت وہ چیزیں ہوتی ہے جو تول کر یعنی وزن کر کے بیچی جاتی ہے، اور یہ بہت عام ہے، اس لیے کہ آج تقریباً چیزیں جو ہم جا کے اپنی ضرورت کی خریدتے ہیں وہ وزن کر کے، وہ تول کر کے وہ بیچی جاتی ہے۔ یا پھر وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کسی چیز سے ناپ کر، جیسے کپڑا وغیرہ ہے، اس کے ذریعے سے خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اور یا پھر وہ چیز ہوتی ہے جو گنتی کے اعتبار سے گن کر اس کو بیچا جاتا ہے۔ سونے اور چاندی کی جو خرید و فروخت ہے اس سے متعلق پچھلی مجلس میں بہت تفصیل سے بات ہوئی تھی، اور آپ کے ذہن میں امید ہے کچھ باتیں محفوظ بھی ہوں گی کہ اگر کوئی شخص سونے کو سونے کے بدلے میں بیچتا خریدتا ہے تو اس کے لیے کن باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ آج کی مجلس میں ہم بات کریں گے ان چیزوں کے بارے میں کہ جو چیزیں تول کر یا وزن کر کے بیچی جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج تقریباً ہماری کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جو غلہ ہے، اناج ہے، راشن کی جو چیزیں ہیں، آٹا ہے، چینی ہے، چاول ہے، یہ ساری چیزیں تول کر وزن کر کے بیچی جاتی ہیں۔ تو جو چیزیں تول یا وزن کر کے بیچی جائے اس کی خرید و فروخت سے متعلق کچھ مسائل بہت اہم ہیں، لیکن اتنی بات ہے کہ چونکہ ہم شہری ماحول کا حصہ ہے اور شہروں میں عام طور پہ یہ معاملات پیسوں کی بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ ہم صبح دکاندار کے پاس گئے، اس کو 500 کا نوٹ دیا اور کہا جی 3 کلو چینی دے دیں، تو پیسے کا نوٹ دے کر چینی لی، یا پیسے دے کر چاول لیے، پیسے دے کر آٹا لیا۔ شہر میں تو یہ ایک ماحول بھی ہے اور معمول بھی ہے، لیکن گاؤں دیہات کی زندگیوں میں جہاں پیسوں کا یہ معاملہ ریل پیل نہیں ہے، اور بہت سارے احباب اس سے واقف ہوں گے جو اس زندگی سے گزر چکے ہیں یا جن کا تعلق ہے، کہ وہاں پر لوگ فصلیں اگاتے ہیں، پھر فصلیں اگتی ہے۔ اب ایک آدمی کے کھیت میں گندم ہے، ایک میں چاول ہے، ایک میں مکئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی کو اپنے گھر میں ہر غلے کی اناج کی ضرورت ہے۔ تو اگر یہ اناج کو اناج کے بدلے میں بیچا جائے، یعنی ایک آدمی کے پاس گندم ہے اور دوسرے آدمی کے پاس چاول ہے، یہ دونوں اناج ہے نا، اور دونوں چیزیں کس قبیل میں سے ہے؟ جو تول کر وزن کر کے بیچی جاتی ہے۔ تو ایک آدمی اگر دوسرے کے پاس جائے اور اس سے کہے کہ جی یہ 10 کلو گندم ہے، میرے پاس تو گندم ویسے ہی بہت زیادہ ہوئی ہے، لہٰذا چاول کی ضرورت ہے، لہٰذا یہ 10 کلو گندم لیں اور اس کے بدلے میں آپ مجھے اتنے کلو چاول دے دیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو صرف تمہید میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ناپ کر کے، تول کر، وزن کر کے جو چیزیں بیچی جاتی ہے، اگر ان چیزوں کا، ان اجناس کا آپس میں تبادلہ ہو، پیسوں کی بات نہیں ہو رہی اس وقت، پیسوں کا معاملہ تو بہت آسان ہے کہ بس ایک ریٹ طے ہو گئی، یہ چیز اتنے روپے کلو کی، آپ گئے وہ پیسے دیے، اپنی چیز اٹھا کے لے آئے، بات ختم۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس ایک
اناج ہے اور وہ اس کے بدلے میں دوسرا اناج لینا چاہتا ہے، یا ایک اناج ہے اور اس کے بدلے میں وہی اسی قسم کا دوسرا اناج لینا چاہتا ہے، اس لیے کہ بعض دفعہ کوالٹی میں، معیار میں فرق ہوتا ہے۔ تو اب مسئلے کو سمجھیں، جیسے بات ہوئی تھی پچھلی مجلس میں کہ ایک آدمی سونا لے کر جائے سونے والے کے پاس اور اس سے دوسرے ڈیزائن کا سونا لے، سونے کے بدلے میں سونے کی خرید و فروخت اگر ہو یا چاندی کے بدلے میں چاندی کی خرید و فروخت ہو، تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ بات ہوئی تھی کہ دو باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے، دو باتیں شرط ہے۔ پہلی شرط کیا تھی؟ مثلاً بمثلٍ، کہ دونوں برابر سرابر ہو، دونوں کے وزن میں، قیمت میں فرق نہیں ہو۔ دوسرا یدم بیدن، کے ہاتھ در ہاتھ ہو، ادھار کا معاملہ نہیں چل سکے گا۔ سونے چاندی میں یہ بات ہوئی۔ اب آ جائے آج کی مجلس میں جو مسائل ہیں، وہ چیزیں جو تول کر کے وزن کر کے بیچی جاتی ہے، اس میں آپ ساری وہ چیزیں لے لیں جس کو ترازو پر، کانٹے پر آج تولا جاتا ہے، چاہے وہ آٹا ہے، گندم ہے، اناج ہے، باجرہ ہے، گیہوں ہے، جو بھی چیز ہے الی آخری۔ تو اب اگر ایک آدمی کسی بھی قسم کا غلہ لے کر جائے، مثال کے طور پہ ہم آسان کر لیں، ایک آدمی کے پاس چاول تھے اور یہ گیا اپنے دوسرے پڑوسی یا ساتھی کے پاس اور اس سے کہا کہ جی یہ 10 کلو چاول ہے، اس کے بدلے میں آپ مجھے وہ چاول دے دیں جو آپ کی کھیت میں آپ کے ہاں پیدا ہوتے ہیں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ لیکن اس میں بھی فرق ہوتا ہے نا، آپ جانتے ہیں مستورات جب کھانا بناتی ہے تو کہتے بھئی زردے کے لیے الگ چاول ہوتے ہیں اور بریانی کے لیے الگ چاول ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ دیکھیں ہیں دونوں چاول، لیکن دونوں الگ الگ معیار کے ہوتے ہیں۔ تو ضرورت تو انسان کی ہے، بعض دفعہ چیز ایک ہے لیکن ضرورت مجھے اس قسم کی ہے۔ تو ایک آدمی چاول لے کر جاتا ہے اور وہ 10 کلو ہے مثال کے طور پر، اور جا کے اپنے اس ساتھی سے یا تاجر سے کہتا ہے جی یہ لے لے اور مجھے اس کے بدلے میں فلاں چاول دے دیں۔ اب ایک لفظ یاد رکھیے گا، یہ بار بار مجلسوں میں آئے گا، جنس کا۔ جنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی قسم ہو۔ جیسے ہم یہاں جتنے بیٹھے ہوئے سب کون سی جنس ہے؟ انسان ہے نا، ہماری جنس کیا ہے؟ انسان۔ سب برابر ہے نا، اس میں انسان ہونے کی جنس میں سب برابر ہیں۔ تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ آدمی جو سامنے والے کے پاس چیز لے کر گیا اپنی، اور اس سے جو مانگ رہا ہے، دونوں کی جنس ایک ہے یا جنس الگ الگ ہے؟ اگر یہ گیا اور یہ چاول لے کے گیا اور اس سے بھی مطالبہ چاول کا کیا، تو بتائیں جنس ایک ہے یا الگ ہے؟ ایک جنس ہے، جنس ایک ہو گئی۔ تو اب وہی قاعدہ آ گیا جو سونا چاندی میں چلا تھا، جہاں دو باہمی تبادلہ کرنے والی چیزوں کی جنس ایک ہو جائے، تو جب دو چیزوں کی جنس ایک ہو گئی تو وہی ضابطہ چلے گا۔ کون سا ضابطہ؟ دو باتوں کا دھیان رکھیں گے۔ پہلی بات کیا کہ دونوں برابر سرابر ہوں۔ یہ 10 کلو چاول لے کر گیا ہے تو سامنے والا بھی اس کو کتنے دے سکتا ہے؟ 10۔ اور دوسرا ہاتھ در ہاتھ، ادھار کا معاملہ یہاں پر نہیں چلے گا۔ آپ سمجھ گئے بات کو؟ یہاں پہ سمجھ گئے آپ؟ اس لیے کہ جنس دونوں کی کیا ہے؟ ایک ہے۔ اچھا، اب ایک بات ذہن میں یقیناً آ رہی ہوگی کہ بھئی جب معیار میں فرق ہے، کوالٹی میں فرق ہے، ایک اعلیٰ قسم کے چاول ہوتے ہیں، ایک ادنا قسم کے ہوتے ہیں، تو اب یہ تو نقصان ہی نقصان نظر آ رہا ہے۔ ایک آدمی وہ چاول لے کر گیا کہ جو شہر میں اگر آتے 200 روپے کلو بکتے، اور دوسرے والے کے پاس وہ چاول ہے کہ اگر شہر آتے 100 روپے کلو بکتے۔ کتنا فرق ہے ریٹ میں؟ لیکن شریعت کہہ رہی ہے کہ جب جنس کا جنس سے تبادلہ ہو تو بالکل برابر سرابر ہونا چاہیے۔ یہ اپنا ضابطہ اپنی جگہ پر رہے گا۔ لیکن اگر انسان اس سلسلے میں نقصان سے نکلنا چاہے تو وہ کیا کرے گا؟
حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجور لائی گئی جب آپ خیبر میں تھے. خیبر مدینہ طیبہ سے کچھ باہر ہے. اب جب آپ کے سامنے وہ کھجوریں پیش کی گئی تو ایک معاملہ سامنے آیا، ایک مسئلہ سامنے آیا. آپ نے سوال کیا اکل تمر خیبر ہاکذا، کیا خیبر کی ساری کھجوریں اسی طرح ہیں؟ یعنی جو میرے سامنے لائی گئی. آپ کے سوال کا مقصد کیا تھا کہ کیا خیبر میں ایک ہی معیار اور کوالٹی کی کھجور پیدا ہوتی ہے؟ تو جو وہاں لوگ موجود تھے انہوں نے کہا نہیں، جس طرح مدینہ کی کھجوروں کے معیار میں فرق ہے کہ بعض اعلیٰ ہے، بعض متوسط ہے، بعض ادنا ہے، خیبر کی کھجوروں میں بھی یہ فرق ہے. اب خیبر کے بازار میں معاملہ کیا ہو رہا تھا کہ جو اعلیٰ درجے کی کھجوریں تھیں اور اس کے مقابلے میں ادنا کم درجے کی کھجوریں تھیں، تو اگر ایک آدمی کم درجے والی کھجوریں لاتا تو اس کو زیادہ دینی پڑتی، اس کے مقابلے میں اعلیٰ درجے والی اس کو کم دی جاتی. حالانکہ کھجور کا کھجور سے تبادلہ ہو رہا ہے، جنس ایک ہے. آپ نے فرمایا ایسا نہیں کرو، یہ معاملہ جائز نہیں ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ پھر تو ہمارا نقصان ہے، جو معیاری کھجوریں ہیں مہنگی ہیں وہ ہم اتنا ہی دیں جتنا وہ ردی کھجور دے رہا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پہلے اس ادنا درجے کی کھجور کو بازار میں لے جا کر قیمت کے عوض بیچ دو، قیمت کے عوض اس کو جا کے بیچ دو. جو قیمت تمہارے پاس آئے وہ قیمت لا کے اب ان پیسوں سے اعلیٰ درجے کی کھجوریں خرید لو. مسئلہ اور مسئلے کا حل دونوں چیزیں سامنے ہو گئی. تو لہٰذا یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ وہ چیزیں جو وزن کر کے تول کر کے بیچی جائے، اگر ایک ہی جنس کی چیزوں کو آپس میں تبادلہ کیا جائے، چاہے وہ گاؤں میں ہو، دیہاتوں میں ہو، شہر میں ہو، کسانوں میں ہو، تو ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ وزن کو بھی برابر رکھیں گے اور وہ ادھار کا معاملہ بھی نہیں کریں گے بلکہ ہاتھ در ہاتھ کریں گے. اچھا، البتہ اگر جنس بدل جائے، کیا مطلب؟ ایک آدمی کی فصل چاول کی تھی، دوسرے کی گندم کی تھی. یہ چاول لایا اس کے پاس اور اس کو چاہیے گندم. اب بتائیں چاول اور گندم کی جنس ایک ہے یا الگ ہے؟ الگ الگ ہے نا. ایک کا تعلق آٹے سے، ایک چاول الگ سے، الگ چیزیں. جنس بدل گئی. جب دو چیزوں کی جنس بدل جائے اور ان کا آپس میں تبادلہ ہو تو اس میں ہمیشہ یاد رکھے جو ہماری دو پیچھے کی شرطیں چل رہی ہے ان میں سے ایک ختم ہو جاتی ہے، ایک برقرار رہتی ہے. ختم کون سی والی ہوتی ہے؟ برابر سرابر والی. اب وہ شرط ختم ہو جائے گی. لہٰذا اگر یہ چاول 5 کلو دے اور وہ گندم 10 کلو دے تو صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ جنس الگ الگ ہے. لیکن دوسری شرط اب بھی برقرار رہے گی کہ یدم بیدن، ہاتھ در ہاتھ معاملہ ہونا چاہیے. ادھار کی بنیاد پر ان کا آپس میں معاملہ نہیں چلے گا. تو یہ ہے کہ اگر تول کر وزن کر کے جو چیزیں آپس میں بیچی جائیں تو اس میں ان باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہوگا. البتہ اگر انسان ایسی چیز جو وزن اور تول کر کے بیچی جائے ان کو پیسوں کے عوض لے رہا ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ شہروں میں، یہاں تو ایسا نہیں ہے نا کہ کوئی چاول کے بدلے میں گندم دے رہا ہے، یہاں تو پیسوں کا معاملہ ہے. تو یہاں پر پھر دونوں باتوں میں رعایت ہے. دونوں باتوں سے مراد کیا ہے کہ مثال کے طور پہ چاول کی جو قیمت طے کی جائے اور خریدار اس پہ راضی ہو تو بالکل صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اور اسی طریقے سے اگر وہ کہے کہ یار یہ 5 کلو چاول ابھی دے دیں، پیسے 1 ہفتے بعد دوں گا، تو یہ بھی صحیح. آپ سمجھ گئے؟ تو لہٰذا تول کر وزن کر کے بیچنے والی چیزیں اگر پیسوں کے عوض میں آ جائیں، روپے پیسوں کے عوض میں آ جائیں، تو پھر دونوں باتوں کا لحاظ کوئی ضروری نہیں. لہٰذا جو قیمت طے کر دی جائے اسی قیمت پر وہ اناج خرید لیں، اور ادھار کے ساتھ اگر بعد میں اس کی قیمت ادا کی جائے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں، یہ تو اناج کی بات ہوئی. گوشت ہے. اب گوشت ہمارے ہاں کہتے ہیں یہ بڑا گوشت ہے، یہ چھوٹا گوشت ہے. یہ بڑے کا کیا مطلب ہے؟
بڑے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا پیس بڑا ہے، مطلب یہ کہ بڑے جانور کا گوشت ہے، یعنی گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، یہ بڑے جانور۔ چھوٹے کا ہے یعنی یہ بکرا بکری یا دمبے کا گوشت ہے۔ تو اب ہمارے معاشرے کے اعتبار سے جو قیمتی گوشت ہے وہ چھوٹا گوشت کہلاتا ہے، اس کی قیمت بھی زیادہ ہے، بڑے کی قیمت جو ہے وہ کم ہے۔ تو اب شہروں میں تو ہم معاملات پیسوں کی بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ گائے کا گوشت 600 روپے کلو، بکرے کا 900 روپے کلو، مثال کے طور پہ، وہ تو صحیح ہے، مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس گائے کا گوشت بہت زیادہ رکھا ہوا ہے، گائے کا گوشت، اور وہ اس کا تبادلہ کرنا چاہے بکرے یا بکری کے گوشت کے ساتھ، یعنی جو چھوٹے کا گوشت کہلاتا ہے، تو اب آپ بتائیں گائے اور بکرا دونوں کی جنس ایک ہے یا الگ ہے؟ جی الگ الگ جنس ہے نا، دونوں الگ الگ، نام الگ ہے، جانور الگ ہے، جنس الگ ہے بالکل۔ تو لہٰذا آپ وہی بات ذہن میں لے آئیں کہ جب جنس الگ ہو جائے گی تو برابری کی شرط ختم، برابری کی شرط ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا وہ کہے آپ 10 کلو گائے کا گوشت دیں اور یہ 5 کلو بکرے کا گوشت اس کے بدلے میں لے جائیں، تو کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ البتہ برابری ہاتھ در ہاتھ ہونا، فوری ہونا، یہ اس وقت بھی شرط ہوگا، ادھار کے ساتھ معاملہ جو ہے یہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ تو وہ چیزیں تھیں جو ہم وزن کر کے تول کر کے اپنے مارکیٹوں میں بیچتے ہیں۔ اچھا رہ گئی وہ چیز کہ جو ناپ کر بیچی جائے۔ ناپ کر آج کل عام طور پہ کیا چیز بیچتے ہیں؟ کپڑا بیچتے ہیں عام طور پہ، کہ ہم جاتے بھئی اتنے گز دے دیں، اتنا میٹر دے دیں، وہ اس کو ناپ لیتا ہے اور اس حساب سے اس کو بیچتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ چیزیں جو کہ گن کر بیچی جائے، جن کی گنتی ہوتی ہے، جیسے آج کل سمجھ لیں انڈے ہیں، انڈے تو 12 درجن، 12 ایک درجن میں 12 ہیں۔ کیلے ہیں، وہ بھی درجن کے حساب سے بکتے ہیں، ہمارے ہاں اس حساب سے ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی یاد رکھیں کہ اگر وہ چیز جو کہ ناپ کر بیچی جائے، جیسے کپڑا وغیرہ ہے، یا وہ چیز جو کہ گن کر بیچی جائے، اگر ان کا آپس میں تبادلہ ہو تو اس میں یاد رکھیں، اب تھوڑا سا فرق آ رہا ہے یہاں پہ، ناپ کر بیچے جانے والی چیز اور گن کر بیچی جانے والی چیز، یعنی کپڑا آپ ذہن میں رکھیں اور انڈے ذہن میں رکھیں، اگر ان کا آپس میں تبادلہ کیا جائے، آپس میں پیسوں کی بات نہیں ہو رہی، کپڑے کے بدلے میں کپڑا ہے یا انڈے کے بدلے میں انڈا ہے، اگر ان کا باہمی تبادلہ ہو تو اس میں یاد رکھیں کہ اس میں برابری شرط نہیں ہے، برابری شرط نہیں ہے، البتہ فوری ادائیگی اس میں بھی شرط ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی کپڑا لایا اعلیٰ معیار کا، گل احمد کا یا فلاں کا یا فلاں کا، اور اس کے بدلے میں اس نے کہا یہ کلر تو میرے پاس ہے، مجھے وہ والا کلر چاہیے اس کا۔ اب دیکھیں اگر آپ پیچھے کے اعتبار سے دیکھیں تو کپڑے کی جنس تو ایک ہے نا، لیکن ذہن میں رکھیں کہ یہ جنس کی بات ہم چلائیں گے کس میں؟ سونے چاندی میں، اور ان چیزوں میں جو وزن کر کے تول کر بیچی جاتی، ناپ کر جو چیز بیچی جائے اور گن کر جو چیز بیچی جائے، ناپ کر جیسے کپڑا ہے، گن کر جیسے کہ انڈے اور کیلے وغیرہ ہیں، اگر ان کا آپس میں تبادلہ ہو رہا ہو تو اس میں یاد رکھیں کہ برابری کی شرط نہیں ہے، برابری کی شرط نہیں ہے۔ لہٰذا اگر اس نے کہا یہ 5 گز، وہ 7 گز، ٹھیک ہے چل جائے گا، اور اس نے کہا یہ 8 انڈے اور وہ 12 انڈے، چل جائے گا، برابری کی شرط اس میں نہیں ہے، البتہ ہاتھ در ہاتھ ہونا اس کے اندر بھی شرط ہے، کہ بالکل ادھاری کا معاملہ اس کے اندر بھی نہیں چلے گا۔ تو یہ 4 چیزیں عام طور پہ ہمارے ہاں کاروباری معاملات میں چلتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ حضرات کے ذہن میں کچھ نہ کچھ اس کا خاکہ آ گیا ہوگا، اور مسائل کا مقصد بھی ہے کہ ظاہر سی بات ہے مجلس میں پورے مسائل کا استحضار تو نہیں ہوتا، نہ وہ چیزیں ذہن میں رہتی ہے، لیکن اتنا احساس آج ہمارے ذہن میں ضرور پیدا ہو کہ معاملات ہماری زندگی کا ایک بڑا نازک حصہ ہے، اور ان معاملات میں خرید و فروخت میں، تجارت میں، انویسٹمنٹ میں، ملازمت میں، ساری چیزوں میں انسان کو اپنی دینی حدود و قیود کا لحاظ رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا